بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومن کرام کی خدمت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں اور حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اس نئے سلسلے کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اسلام کا معاشی نظام ہے، اور آج چونکہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو حضرت خدیجہ طاہرہ اور اسلام کا معاشی نظام کے عنوان سے ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ نے واقعاً بیان فرمایا ہے کہ اسلام کا معاشی نظام حقیقت میں کیا ہے۔ چونکہ دنیا کی ثروت مند ترین خاتون، دولت مند ترین خاتون، مالدار ترین خاتون ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں اور راہ اسلام میں نچھاور کر دیا۔ یہ عجیب نقطہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ مال کمانا اور مال کا حاصل کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہی مال انسان کو اللہ تک پہنچانے کے درمیان مانع اور رکاوٹ بن جائے تو پھر اس مال کو بھی قربان کر دینا چاہیے۔ اور نہ صرف مال کو بلکہ شہدائے کربلا نے بیان فرمایا کہ حتیٰ اولاد کو بھی انسان قربان کر دیتا ہے، اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیتا ہے، تو مال کیا چیز ہے۔ مولانا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 203 میں بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا ایک راہ گزر ہے اور ہمیں ایک دوسرے مقام کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر اختیار کر رہا ہوتا ہے تو جہاں کا اس کا سفر ہوتا ہے وہاں کی تیاری زیادہ کرتا ہے، نہ یہ کہ راستے کی تیاریاں مکمل کرے۔ راستے میں ٹھیک ہے گزر کرنے کے لیے اور گزارا کرنے کے لیے انسان کھانے بھی لے کر جاتا ہے اور صحیح مناسب سواری لے کر جاتا ہے، لیکن جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہاں کی تیاری اس کی زیادہ مکمل ہوتی ہے اور وہاں اصل اس کا مقصد ہوتا ہے۔ پھر آگے مولانا متقیان بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ دنیا تمہیں یہاں سے خارج کر دے، اپنے دل کو دنیا سے خارج کر دو۔ اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے واقعاً یہی کام کر کے دکھایا کہ اپنی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اپنے دل کو دنیا سے خارج کر دیا، اور جب دل دنیا سے خارج ہو گیا تو اپنا سب کچھ رائے خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگر ہم زمانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ان کے زمانے میں صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی جسے اہل صفہ کہا جاتا ہے، جو نادار تھے، بظاہر غریب تھے، فقیر تھے، اور واقعاً انہوں نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، لیکن بار بار ان میں سے کچھ افراد وہ تھے جو آئے کرتے تھے نبی اکرم کی خدمت میں اور کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا انتظام فرما دیجئے کہ ہمیں اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ اور نبی اکرم بار بار انہیں دلاسا دیا کرتے تھے، تسلی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا انشاءاللہ کہ تمہاری حالت تبدیل ہوگی، بہتری کی طرف انشاءاللہ تم جاؤ گے، اور اگر مال آتا ہے تو اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک صحابی ان میں سے ایسے ہیں جن کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بار بار نبی اکرم کی خدمت میں آتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کوئی دعا کر دیجئے، آپ ہمیں کچھ عطا فرما دیجئے کہ ہماری زندگی سنور جائے۔ جناب سعد ان کا نام ہے، اور کتاب کافی کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے، میں بہت خلاصتاً آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ جب بار بار ان کا اصرار بڑھا اور نبی اکرم بار بار انہیں فرماتے رہے کہ اے سعد، پروردگار نے جو تمہیں جس حالت پر رکھا ہے اسی پر ہی شکر ادا کرو، کیونکہ پروردگار تمہاری حالت سے بخوبی واقف ہے کہ تمہیں کس حالت کے اندر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ کبھی کبھار یہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ جب انسان کو ظرفیت سے زیادہ مل جاتا ہے، حیثیت سے زیادہ مل جاتا ہے، تو انسان راہ خدا کو فراموش کر دیتا ہے۔ جناب سعد بار بار آئے کرتے تھے رسول اکرم کی خدمت میں اور پیغمبر اکرم سے اصرار فرمایا کرتے تھے۔ جب سعد کا اصرار بڑھ گیا تو نبی اکرم نے 2 درہم جناب سعد کے حوالے کیے، اور پروردگار کی طرف سے یہ وحی تھی کہ جب ان کو یہ 2 درہم دیں گی تو انشاءاللہ ان کی زندگی بدل جائے گی۔ جناب سعد نے وہ 2 درہم لیے اور تجارت کرنا شروع کی۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ کوئی 1 درہم کا مال بیچتے نہیں تھے مگر یہ کہ اس کے اوپر دگنا سود حاصل کرتے تھے، اور 2 سے 4 درہم ہو گئے، 4 سے 8 درہم ہو گئے، اور ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ جانوروں کے ریوڑ ان کے پاس آ گئے، ان کے پاس غلات آ گئے، ان کے پاس اناج آ گئے، ہر چیز ان کے پاس مہیا تھی۔ یہاں تک کہ وہ شخص جو نبی اکرم کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اور ہر وقت اول وقت نماز پڑھنے کے لیے نبی اکرم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، ایک وقت وہ آیا کہ نبی اکرم مسجد نبوی کی طرف داخل ہو رہے ہیں، اور یہی سعد شخص کہ جو پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اپنے جانوروں کے اندر اور اپنے اناج اور غلات کے اندر مشغول ہے، نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سعد تم وضو کرو تاکہ نماز کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو سکو۔ تو جواب یہ دیتا ہے سعد
کہ یا رسول اللہ آپ دیکھتے نہیں کہ میں اپنے مال کو سنبھال رہا ہوں اور اپنے کاروبار کو ٹھیک کر رہا ہوں، اگر یہ کاروبار کا کام ختم ہو گیا تو میں آپ کے پیچھے آؤں گا. لیکن پیغمبر اکرم کی نصیحتوں کا اس پر اثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو پہلی صف میں آ کر نماز پڑھا کرتا تھا آہستہ آہستہ اس نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، اور چونکہ اتنا امیر آدمی ہو گیا تھا، اتنا ثروت مند ہو گیا تھا کہ مسجد نبوی کے برابر میں جو اس کی جگہ تھی وہ کم پڑتی تھی، تو مدینہ سے باہر جا کر اس نے ایک جگہ لے لی اور وہاں پر اپنے جانوروں کو چرایا کرتا. اور بالآخر وہ وقت آیا کہ اس نے نماز جمعہ میں شرکت کرنا چھوڑ دی، اس نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، اس نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، اور پیغمبر اکرم کو اس کی حالت کی بہت فکر ہوئی. ظاہر سی بات ہے کہ رسول گرامی وہ ہیں کہ جو ہماری دنیا کی بھی بھلائی چاہتے ہیں، ہماری آخرت کی بھی بھلائی چاہتے ہیں. اس لیے ایک مرتبہ جناب سعد سے فرمایا، اے سعد اگر تم اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، لہٰذا تم میرے وہی 2 درہم واپس کر دو جو میں نے تمہیں قرض کے طور پر دیے تھے. لیکن سعد اتنا امیر آدمی ہو چکا تھا کہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے 2 درہم مانگتے ہیں، میں آپ کو 200 درہم دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے 200 درہم لے کر جائیے. لیکن رسول گرامی نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ مجھے وہی 2 درہم چاہیے کہ جو میں نے تمہیں دیے تھے. اور جب سعد نے وہ 2 درہم دے دیے تو آہستہ آہستہ پروردگار عالم نے اس کی معیشت کو ایسے ختم کیا اور اس کو اسی حالت کی طرف واپس پلٹا دیا کہ جس حالت سے اس نے شروع کیا تھا اور آغاز کیا تھا. یہاں تک کہ پھر وہی زندگی کا زمانہ شروع ہوا کہ دوبارہ مسجد میں آنے لگا اور دوبارہ نبی اکرم کے پیچھے صف میں کھڑے رہ کر نماز پڑھنے لگا. تو انسان کی زندگی ایسی ہے، جب اسے مال نہیں ملتا تو بڑی دعائیں کرتا ہے اور پروردگار سے مناجات کرتا ہے، وسیلے تلاش کرتا ہے، توسل اختیار کرتا ہے اور دینداری کی طرف ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے تو نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ رسول یاد رہتے ہیں، نہ قرآن کریم یاد رہتا ہے، نہ دینداری یاد رہتی ہے. تو پروردگار نے جو عطا کیا ہے انسان اسی پر ہی راضی رہے اور جتنا دیا ہے اسے پروردگار کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے. یہی حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ہمیں سبق دیا ہے. کئی ساری اور روایات بھی ہیں جس میں سے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے میں آپ کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے ہدیہ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ پروردگار ان چیزوں کو جب انسانوں کے اندر دیکھتا ہے تو ملائکہ پر فخر کرتا ہے کہ یہ انسان ایسے ہیں، یہ افراد ایسے ہیں جو ملائکہ سے بڑھ گئے ہیں، یہ فرشتوں سے افضل ہیں. وہ کون سے 5 گروہ ہیں؟ پہلا وہ شخص، وہ متقی اور پرہیزگار انسان کہ جب خلوت میں بھی ہوتا ہے تو گناہ سے پرہیز کرتا ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارے سامنے کمپیوٹر موجود ہے، ہمارے سامنے موبائل موجود ہے، ہمارے سامنے ڈھیروں اپلیکیشن، ساری ویب سائٹس موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پروردگار کا کیمرہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. اس لیے وہ متقی پرہیزگار انسان جو خوف خدا رکھتا ہے اور تنہائی کے اندر بھی پرہیز کرتا ہے. دوسرا وہ نوجوان بھی پروردگار کو بڑا پسند ہے اور ملائکہ پر پروردگار فخر کرتا ہے کہ جو جوانی کے اندر پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پروردگار کی عبادت کرتا ہے، پروردگار کی اطاعت کرتا ہے. تیسرا وہ شخص بھی پروردگار کو بہت پسند ہے جو راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنی جان کی بازی پروردگار کے راستے میں لگا دیتا ہے. اور کیا معلوم کہ اس حدیث کے اندر جہاد کا ایک وسیع مفہوم ہو کہ جس میں جہاد اصغر بھی شامل ہو، جہاد اکبر بھی شامل ہو کہ جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. چوتھا وہ شخص، میں نے ترتیب کو بدلا ہے تاکہ اپنے موضوع کی طرف میں آ جاؤں. چوتھا وہ شخص جو مالدار ہونے کے باوجود بھی خمس بھی نکالتا ہے، جو وجوہات شرعیہ ہیں، زکوٰۃ ہے، اسے بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مال کے اوپر غرور نہیں کرتا اور جتنا اضافی مال ہے وہ سب راہ خدا میں انفاق کر دیتا ہے اور اسے اپنا مال نہیں سمجھتا، منت اور احسان جتلا کر اس مال کو واپس نہیں کرتا، بلکہ یہ مال گویا پروردگار کی امانت سمجھ کر دوسرے مستحقین کو دے دیتا ہے. اور آخری وہ فقیر اور وہ غریب شخص کہ جو فقر پر بھی صبر کرتا ہے اور صبر و تحمل کرتا ہے اور کسی سے شکایت نہیں کرتا کہ پروردگار نے مجھے نہیں دیا ہے اور اس کی زبان پر کوئی شکوے کے جملہ نہیں آتے. تو یہ 5 افراد وہ ہیں کہ پروردگار فخر کرتا ہے فرشتوں کے اوپر بھی کہ اے ملائکہ، ان انسانوں نے گویا تم پر بھی سبقت اختیار کر لی ہے. تو حضرت خدیجہ طاہرہ نے ایک کمال کیا ہے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی نہ کبھی غرور پیدا ہوا، جو قرآن نے قارون کے واقعات کو بیان کیا کہ قارون مال آنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ میرا علم ہے، میری صلاحیت ہے، میرا استعداد ہے جس کی وجہ سے میں دنیا کا امیر ترین انسان ہو گیا ہوں. اور آج عام طور پر یہی سوچ ہوتی ہے، چاہے وہ ملکوں کی سوچ ہو، چاہے وہ خاندانوں کی سوچ ہو، چاہے وہ عام انفرادی زندگی کے اندر انسانوں کی سوچ ہو کہ اگر میں سپر پاور ہو گیا ہوں یا اگر میں امیر ترین ہو گیا ہوں یا میرا خاندان سب سے بڑا ہے
تو اس میں میرا کمال ہے، میں نے ایسی پلاننگ کی ہے، میں نے ایسی منصوبہ بندی کی ہے کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان ہو گیا۔ اگر پروردگار کا لطف و کرم شامل نہ ہو تو انسان پیسے کما نہیں سکتا۔ تو یہ سوچ انسان کے ذہن کے اندر ہمیشہ رہنی چاہیے کہ پروردگار دینے والا ہے، ورنہ قارون جیسی صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور قارونیت اگر آ جائے تو انسان کا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہوگا۔ اور پھر اگر انبیاء کے اندر بھی دیکھا جائے تو ہمیں دو طرح کی مثالیں پروردگار عالم نے ہمیں پیش کی ہے۔ ایک جناب سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے کہ جنہیں دنیا حاصل تھی، ان کے پاس حکومت موجود تھی، مال و دولت سب کچھ موجود تھا ان کے پاس، لیکن یہ سب انہوں نے راہ خدا میں خرچ کر دیا اور کبھی بھی اس دولت کے اوپر غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال اگر قارون بنا دے تو بری ہے، مال اگر سلیمان بنا دے تو بہت اچھی ہے۔ اور اسی طریقے سے انبیاء کرام کی زندگی کے اندر جناب ایوب علیہ السلام کی زندگی بھی ملتی ہے کہ فقر و فاقہ ہے، غربت ہے بظاہر، البتہ وہ بھی ایک آزمائش کا مرحلہ تھا لیکن اس پر بھی انہوں نے صبر کیا ہے۔ تو اگر غریب بھی انسان ہو تو اس کے لیے جناب ایوب علیہ السلام کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے یہی انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نمونہ عمل تھے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری۔ اور ائمہ علیہ السلام نے بھی اشاع فرمایا ہے، امام صادق علیہ السلام کا بڑا خوبصورت جملہ اشاع فرماتے ہیں کہ الفقر معنا خیر من الغنا مع عدونا۔ دیکھو اگر فقیری کے باوجود تم ہمارے ساتھ رہتے ہو تو وہ اس امیری سے بہتر ہے کہ جس میں تم ہمارے دشمن کے ساتھ چلے جاتے ہو۔ علی کے ساتھ رہنا ہمارے لیے فضیلت کا باعث ہے، چاہے میسم تمار کی طرح کھجوروں کی دکان ہو یا انسان کے پاس مالک اشتر کی طرح کوئی منصب موجود ہو، علی کے ساتھ زندگی گزارنا، علی زمانہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سی حدیث ملتی ہے، شاہ فرماتے ہیں کہ الفقر فی طاعت اللہ احب الی من الغنا فی معصیت اللہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ فقیری جس میں تم اطاعت خداوندی کے راستے پر رہتے ہو اس امیری سے بہتر ہے کہ جس میں انسان معصیت کی طرف چلا جائے۔ اور علامہ اقبال کے شعر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ فرماتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔